سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہ گار تھا اور ساری قوم اس سے پریشان تھی، ساری زندگی اس نے نافرمانیوں میں بسر کی۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے یوں ہی بے گور و کفن، یعنی بغیر قبر بغیر کفن کی کسی گندی جگہ پر ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندگی کے مقام پر پھینک دیا، تم اس کو اٹھاؤ اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو بہت گناہ گار شخص ہے۔ حیرت تو آپ کو بہت ہوئی، مگر اللہ پاک کا حکم تھا، لہذا آپ نے نہایت اعزاز و تکریم کے ساتھ اس شخص کی تجہیز و تکفین کی، غسل و کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ پڑھی اور اسے عزت کے ساتھ دفنا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ شخص تو بڑا مجرم و گناہ گار تھا، اس سے اتنا اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تھا تو واقعی گناہ گار اور سزا کا حقدار، مگر اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی یہ توریت شریف اٹھاتا وہ نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس میں نبی پاک کے محمد عربی کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ، تو اسے چومتا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتا، وصلی علیہ، اور نبی پاک پر درود پڑھتا۔ نام محمد کی تعظیم اور درود پاک کی برکت سے فشکرت ذالک لہ، میں نے اسے اعزاز و اکرام دیا، وغفرت ذنوبہ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جنت میں اسے 70 حوریں بطور نکاح عطا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے، میری لحد میں لائیں گے تشریف سلام کی، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم سیگمنٹ کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے درود تاج۔ درود تاج پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہے لفظ سے شعر پڑھے، نعت خواں استعمال کے ساتھ ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، مبلغ دعوت اسلامی کے ساتھ نبی پاک کے ناموں پر ڈسکس ہوتی ہے۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار کو مختلف طرزوں میں پڑھنے کے ساتھ ان کی وضاحت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں گلدستہ درود السلام، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ
پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آئیے درود تاج کو ادب و تعظیم کے ساتھ سنیں بھی اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ درود تاج۔ یا نبی سلام علیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ درود تاج کے تعلق سے ایاز مدنی بھائی آپ کا مسئلہ تشریف فرما ہے۔ درود تاج کے آخری الفاظ جن پر آج ہم گفتگو کریں گے کیا ہے، اس میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی سب سے پہلے تو اگر ہم اس حصے کو دیکھیں نا تو یہ حصہ جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جو آیت درود مشہور جو ہم الحمدللہ ہماری پہچان اہل سنت کی اور ہماری الحمدللہ ہر دعا کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اختتام میں الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں،
تو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ صلو علیہ اور اس کے ساتھ وعلی آلہ واصحابہ یہ اضافی الفاظ ہیں، وسلموا تسلیما یہ بھی آیت کا حصہ ہے، وسلموا تسلیما۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا یہاں پر ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سمجھیے کہ اس ترتیب کے اندر ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی درود پڑھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر بھی درود پاک پڑھیں۔ کیا بات۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستقل طور پر جو ہے وہ آل اور اصحاب پر درود نہیں پڑھا جاتا، یعنی انفرادی طور پر جو ہے وہ آل اور اصحاب پر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوتے ہوئے آل اور اصحاب پر درود پاک پڑھا جائے گا، جیسا کہ اس انداز میں ہمیں جو بزرگوں کی جو تحریر ہے صلو علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، تو اب جو ہے وہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر بھی پڑھنا ہے۔ یہ اس عبارت کے اندر ہمیں جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے محسن بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پڑھنا نا جی اس کی تعلیم تو آپ دیکھیے کہ نماز میں موجود ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ آپ دیکھیے نماز میں ہم جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ صرف آل محمد پر بلکہ آل ابراہیم پر بھی درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آل کی ہمیں اس طرح بھی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ جب یہ آیت کریمہ آئی نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پر بھی اصحاب پر بھی درود پڑھو۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا محسن بھائی طریقہ رہا ہے، جب بھی بزرگوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں خطبے تحریر فرمائے ہیں تو اس میں بڑے زبردست انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، ذریت پر، عطرت پر بھی الحمدللہ درود پاک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کی آل اور اصحاب سے بھی ہمیں محبت اور پیار ہے، تو جب بھی ہم درود پاک پڑھیں اس انداز میں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ صرف درود نہ ہو، درود کے ساتھ ساتھ سلام کے بھی الفاظ ہو، یہ بھی اس میں جی ہاں وسلموا تسلیما میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود کے ساتھ ساتھ سلام کے بھی ذکر ہو، کہ اللہ پاک نے درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ خوب سلام بھیجنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس اعتبار سے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے ایک تو درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، اور آل اور اصحاب کا ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ۔ درود و سلام کے تعلق سے ایاز بھائی نے بڑی بہترین گفتگو کی، آل و اصحاب کی محبت اور نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے صیغوں کے ساتھ ہمیں نبی پاک کی آل و اصحاب پر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں درود پاک کی فضیلت پر آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر ظاہر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ چہرہ مبارکہ جو دمک رہا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت کا کوئی شخص آپ پر ایک درود پڑھے تو اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں؟ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور آپ کی امت کا کوئی شخص ایک بار سلام پڑھے تو اللہ پاک کی اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل ہو۔ تو یہ ہے درود پاک کی اور صلاۃ و سلام کی برکت ہے۔ اللہ ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ کو بڑھاتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیے سیگمنٹ کا انداز ہمارا یہ ہے کہ 6 باکس دکھائے جاتے ہیں، ان میں نمبرز کے پیچھے لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا ان کو اس لفظ سے شعر پڑھنا ہوتا ہے صلاۃ و سلام کا، یا ایسا شعر جس میں لفظ سلام یا لفظ درود آ رہا ہو تو وہ شعر سنانا ہوتا ہے۔ تو 6 باکس دکھائے جائیں گے۔ ہمارے محمد زبیر عطاری بھائی اور محمد سبتر اختری بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، روسٹر پر تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے نمبر دکھاتے ہیں، اور پہلے زبیر بھائی نمبر بتائیں گے اور اس کے بعد شعر پڑھیں گے۔ جی نبی سلام علیکہ۔ جی زبیر بھائی نمبر 2 کے پیچھے انہیں دکھایا جا رہا ہے لفظ حبیب داور۔ ایسا شعر پڑھیں جس پہ لفظ حبیب داور آتا ہو۔ جی بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، حبیب داور، حبیب داور، تم پر سلام دم، تم پر سلام دم، تم پر سلام دم۔ ماشاءاللہ درست شعر آپ نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں مولانا حسن رضا خان حضور کی بارگاہ میں آفت زدوں کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا عرض کر رہے ہیں اور ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بالکل محسن بھائی، اگر ہم اس شعر کو دیکھیں نا، اس کو ہم دونوں تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو دنیاوی آفات و بلیات کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے در کا بندہ جو ہے وہ دنیاوی آفات میں گھرا ہوا ہے، صحیح، بارش کی آزمائش ہے، گھریلو مسائل ہیں، رزق کی معاملات ہیں، دیگر ٹینشنیں ہیں، یہ آفات اور یہ مسائل اور یہ معاملات بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو روحانی طور پر گناہوں کے مرض میں بھی یا رسول اللہ آپ کے در کا بندہ جو ہے وہ اس آفت میں بھی مبتلا ہے، گناہ کی آفتوں میں مبتلا ہے، نفس و شیطان بھی جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، وار کر رہے ہیں۔ تو دونوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس آفت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجات اور چھٹکارے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ رحم حبیب داور، اللہ، اے حبیب داور، اے بادشاہ، اے حبیب، اے مقرب، اے عدل و انصاف والی ہستی، اے محبوب اور مکرم ہستی، آپ سے رحم کی التجا ہے اپنے گناہ گاروں پر۔ ایسی رحمت کی نظر فرما دیجئے کہ ان کی دنیاوی آفات بھی دور ہو جائیں، ان کے گناہوں کی آفتیں بھی دور ہو جائیں، حضور ظاہری آزمائشیں بھی دور ہو جائیں، حضور باطنی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں، اور ایسا کرم ہو جائے حضور کے محشر کی آفتیں بھی ہم سے دور ہو جائیں۔ آپ کی نظر عنایت کے صدقے میں، آپ کی نظر رحمت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ واہ واہ، رحم اے حبیب داور، تم پر سلامت ہر دم۔ جی سبتر بھائی نمبر دیکھیے اور بتائیے گا۔ نمبر 3 کے پیچھے لفظ دکھایا جا رہا ہے قوت۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ قوت آتا ہو۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی سلام، ایسے بازوں کی قوت، لاکھوں سلام۔
ماشاءاللہ درود شعر پڑھا ہے آپ نے بھی. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے اور نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کی طاقت کے بارے میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں. بار کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، یعنی وہ ذات کے جن کو دو عالم کے بوجھ کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے اور وہ ایسے طاقت والے ہیں کہ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جب مصطفیٰ جان رحمت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہ کرم فرمائے تو وہ اپنے ایک ہاتھ مبارک سے خیبر کا وہ دروازہ جسے کئی پہلوان نہ اٹھا سکیں آپ اٹھا لیں. تو جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مولا علی کو یہ طاقت ملی ہے، اس پیارے آقا کی ہاتھوں کی طاقت میں ہاتھوں کی قوت کا کیا عالم ہوگا. تو اعلیٰ حضرت یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت طاقت ظاہری بھی عطا فرمائی ہے اور باطنی بھی عطا فرمائی. ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جی زبیر بھائی نمبر 6 شفیع امم. ایسا شعر پڑھے جس میں شفیع امم آتا ہو. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں ہے شفیع امم، لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایاز بھائی یہ کس کا شعر ہے؟ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مشہور سلام کا جو ہے وہ شعر ہے. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کیا کہہ رہے بڑی ہیں؟ خوبصورت التجا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ کوئی حسن عمل میرے پاس نہیں ہے یا رسول اللہ. حقیقت میں ہم گناہ گاروں کے پاس جو ہے وہ کوئی حسن عمل نہیں ہے، اور یقیناً اس سے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں ہم پھنس نہ جائیں. کہ قیامت میں تو ظاہر ہے کہ نیک اعمال والوں کا، نیکوں کا جو ہے وہ کیا نام ہے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ان کی پلڑیں، ان کی تولیں بھاری ہوں گی. مجھ گناہ گار کا جس کے پاس حسن عمل ہی نہیں، وہ کہیں قیامت میں پھنس نہ جائے. اے شفیع امم، اللہ لاج رکھنا تم. حضور آپ ہی کی بس شفاعت پر ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں. آپ جو ہے وہ امت کی شفاعت فرمانے والے ہیں. حضور ہماری لاج رکھ لیجئے گا. امت کی نہیں، امتوں کی، جی ہاں، ساری امتوں کی شفاعت آپ کی ہے. کیونکہ جب تک آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے نہیں تب تک شفاعت کسی کی ہونی ہی نہیں. صحیح. تو آپ کی برکت سے ساری امتوں کی شفاعت ہوگی. حضور آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہاں میں ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے جو پچھلا شعر بھی ہم نے سنا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، یہ کیا کم بار ہے آپ بتائیے. ہے کہ اس وقت محشر میں جب اس قدر جو ہے وہ کیا نام ہے ہولناکی کا دن ہوگا محسن بھائی، کہ جب لوگ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے وہ بھیج رہے ہوں گے حضور علیہ السلام کی طرف. صحیح. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. حضور فرمائیں گے انا لہا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں حضور میں ہوں نا اس کام کے لیے. اللہ اللہ. ایسے پرآشوب ماحول کے اندر جب حضور فرما رہے ہیں میں ہوں، اور یہاں پر بھی دیکھیے آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہی رب ابلی امتی، واہ واہ، وفات پائی جب بھی امتی. آپ دیکھیے امت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس دنیا سے. یہاں پر بھی میں اس کام کے لیے امت کی بخشش اور شفاعت کے لیے آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی کوشش. تو نہ یہاں پر حضور کو بارے دو عالم کی، یہ عالم میں بھی پرواہ نہیں اور وہاں پر بھی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ نے ایسے میرے آقا کے بازو کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. تو اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم، لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 70 بھائی اب نمبر دیکھیے. نمبر 5 ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، آپ نے خود ہی بول دیا. چلیں وہ 5 کھول دیں. پنجے تن کے 5 لاشا. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ لاشا آتا ہو. میں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے
زبیر بھائی نمبر بتائیے، 2 نمبر رہیں گے اور اس میں سے کون سا نمبر آپ لیں گے؟ نمبر 1 ہجر و فرقت. کوئی شعر ایسا جس میں لفظ ہجر و فرقت آتا ہو، ہے امیر اہل سنت کا شعر. تھوڑا سا غور کریں گے تو شاید ذہن میں آ جائے. 70 پہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ چلیں آپ پڑھ دیں یا اشارہ دے دیں، آپ مائک پر دے دیں اشارہ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی بھول گئے، چلے پڑھیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا درد سہتے ہیں، وہ طلبگار دید رو رو طلبگار دید رو رو کر میری جان سلام کہتے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی ایاز جامی بھائی، امیر اہل سنت اس شعر میں مدینے کی یاد کی بات کر رہے ہیں اور کچھ دید کی بھی بات کر رہے ہیں. دید کا مطلب کیا ہے اور یہاں ہجر و فرقت کا مطلب کیا ہے؟ جی محسن بھائی، اس شعر کے اندر جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کہ عاشق مدینہ ہے، بالکل عاشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عاشق مدینہ ہے، جن کی برکت سے میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑ عاشقان رسول کے دلوں میں عشق مدینہ پیدا ہوا ہے. الحمدللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہجر و فرقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو مدینے سے دور رہ کر ہجر و فرقت میں تڑپ رہے ہیں، اور دید کہتے ہیں دیدار کو، اور آپ کی دیدار کی آرزو میں نا رو رو کر آپ کی بارگاہ میں حضور سلام عرض کر رہے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے محسن بھائی، جس کو نصیب ہو جائے. عاشقوں کے 2 انداز ہیں، ایک وہ ہے کہ جو قریب رہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا فیضان لوٹ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک وہ ہے کہ جو دور رہ کر ہجر و فرقت کا مزہ لوٹ رہے ہیں. واہ واہ واہ، یہ بھی ایک عشق کا ایک اپنا انداز ہے. آپ دیکھیں نا، ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک وہ جماعت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے، صحیح پائے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہے. لیکن ایک وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اللہ اللہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو عاشق زار ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، لیکن ظاہری طور پر دیدار کی آرزو ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں. ہجر و فرقت کا مزہ لوٹ رہے ہیں آپ دیکھیں، اور پھر رو بھی رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں ان کی کیفیت بھی نرالی ہے. عاشقوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے. پھر مجھے یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد جب آپ ملک شام تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اے بلال تو ہماری زیارت کو آتے نہیں. آپ دیکھیے کہ ہجر و فرقت کے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اتنی تڑپاتی تھی کہ شہر مدینہ سے دور ہو گئے کہ ظاہری طور پر دور چلے گئے، لیکن وہاں رہ کر بھی ہجر و فرقت کی ایسی کیفیت تھی کہ یاد میں ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہا کرتے تھے. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے بلال آتے نہیں. پھر جب آئے واپس لوٹ کر تو پھر عشق و مستی کا کیسا انداز تھا کہ جب نواسہ رسول کے کہنے پر آزان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کی اور سامنے ممبر پر نظر اٹھی، حضور پاک علیہ السلام کا دیدار نہ ہو تو غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. تو یہ عاشقوں کے جو ہے وہ انداز. اس طرح بزرگان دین کی ہم جو ہے وہ سیرتوں کا مطالعہ کرتے جائیں تو بعض بزرگان دین کی تو سیرتوں میں ہجر و فرقت کا ایک انداز ہی نرالا طور پر دکھائی دیا کرتا ہے. ان میں ایک عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں. تو وہ عاشقان رسول جو مدینے نہیں جا سکے، ہجر و فرقت کا درد تو اپنے دل میں سما سکتے ہیں نا، اس ذریعے کا تو اپنا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو ہر آن اپنے دل میں بسایا جائے اور ان کی دید، ان کے دیدار کی آرزو و طلب رکھ کر ان کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے. وہ بڑے کریم آقا ہیں، ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ اور خواب میں اپنے دیدار سے انشاءاللہ مشرف فرمائیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت خوبصورت وضاحت بھی ہوئی اور ہجر و فرقت کے تعلق سے ایک ذہن بھی ملا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آخری نمبر رہ گیا ہے، اس نمبر کے پیچھے لفظ ہمارے سبتر بھائی کو بتایا جائے تاکہ وہ شعر پڑھ سکے. جی یا حبیبی، اے میرے محبوب، پڑھیے شعر. ایسا شعر پڑھیں جس میں یا حبیبی آتا ہو. اشفعی یا حبیبی
اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شافعنا سلام علیک انت شافعنا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدى سلام علیک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز میں یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. اللہ کریم ان کو بھی برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. آئیے اگلا سیگمنٹ ہمارا ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایاز بھائی تشریف فرمائے، ان سے نبی پاک کے پیارے اور مبارک ناموں کے تعلق سے کچھ بات ہوگی. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایاز بھائی ماشاءاللہ اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک یا دو حرف دکھائیں گے، ان دو حروف کے بعد آپ نے حرف بتانا ہے، اور حرف آپ کہیں گے ہم بتا دیں گے ہاں آتا ہے تو وہ لگ جائے گا، نہیں تو مرا بازت کر لیں گے. پھر آپ نے پہچان کر وہ بیان کرنا. اچھا بالفرض آپ پہچان بھی جائیں تب بھی آپ نے مکمل لفظ نہیں پڑھنا، آپ نے حرف بیان کر کے اسے پورا کرنا ہے. دکھائیے گا بھائی کتنے حروف دکھائے جا رہے ہیں ہمارے ایاز بھائی کو. آج حضور آپ کے لیے ایک ہی ہے، ورنہ دو دو تین تین بھی ہوتے ہیں لفظ مرکب. جی اب آپ بیان کیجئے اور ہم آپ کی یعنی واو ہے اس میں؟ جی واو اس میں ہے، بالکل ہے جی، واو موجود ہے. یا ہے؟ یا بھی موجود ہے، بلکہ شاید یا 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ آ گیا حضور یا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. چلے جی آگے. سین ہے اس میں؟ سین بھی ہے جی. کوئی حرف تا ہے اس میں؟ تا نہیں ہے. اگر آپ نے یا کے برابر والا بتا دیا شاید پہنچ جائیں گے. اوپر کی دو جو یا ہے نا اس کے برابر میں کوئی درست لفظ. دال. دال ہے؟ دال. واہ کیا بات ہے جی، دال ہے جی. اللہ اکبر. سید. ہاں تو صحیح پہنچ گیا. اب آگے واو اور یا آگے بھی ہے. ایک لفظ ایسا آپ بولیں گے تو شاید 2 جگہ پر آ جائے گا. وہ ایک حرف ہے 2 جگہ آئے گا اگر آپ بولیں گے تو. وہ بتاؤں گا نہیں کون سا ہے. لام ہے؟ لام بھی ہے مگر یہ ایک جگہ پر آئے گا. چلیے مزید. عین ہے اس میں؟ عین نہیں ہے. تا؟ سا بھی نہیں ہے. کاف؟ کاف ڈنڈی والا کاف؟ کاف ہے جی، ڈنڈی والا کاف ہے. اب تو پہنچ گئے شاید. نون؟ جی نون بھی ہے اور یہ جملہ مکمل ہو گیا لفظ. اب بتائیے حضور کیا نام ہے یہ؟ سید الکونین. سبحان اللہ. دکھائیے گا سید الکونین. سید الکونین. سبحان اللہ. حضرت مطلب بھی بتا دیں اس کا سید الکونین کا. سبحان اللہ. دونوں عالم کے سردار، واہ واہ. کونین کے سردار، اس جہاں کے بھی اس جہاں کے بھی، دونوں جہانوں کے سردار. جیسے ہم سید العالمین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ دونوں کونین کے بھی سردار جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے محسن بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہاں کی سرداری عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مخصوص قبیلے، علاقے اور کسی مخصوص عالم کی طرف یا مخصوص لوگوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ کونین کی سرداری کا تاج اللہ تعالیٰ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمایاں وصف ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے. کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید کے الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان اور عظمت کا خود اظہار فرمایا. انا سید ولد آدم ولا فخر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. انا سید العربی والعجم، میں عرب و عجم کا سردار ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی سردار ہیں. اور پھر دیکھیے جب ہم معراج کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اقصی کی مسجد اقصی میں آ کر امامت انبیاء فرمائی، اس کے اندر راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہی بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری کو ہی بیان کیا جا رہا ہے. ایام معنی اول آخر، بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کون ہے اور آخر کون ہے. یقیناً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری کی دلیل ہے کہ امامت کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے ہر اعتبار سے یوں سمجھیے کہ منصب میں جو ہے وہ کیا نام ہے اعلیٰ ہونا ضروری ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب منصب امامت پر تشریف لا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جملہ انبیاء گروہ انبیاء کے یوں کہ سردار ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر ہے. اور محشر کے میدان میں بھی جہاں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، اس وقت بھی جو ہستی جو ہے وہ سرداری کا اور رہبری کا کام سر انجام دے رہی ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان ہے. تو یہاں بھی ان کی سرداری ہے، وہاں بھی ان کی سرداری. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بات میرے ذہن میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل. 2 وزیر میرے زمینوں میں ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے اس بات کو بیان کیا وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں سلطنت اور بادشاہی ہوتی ہے، جہاں سرداری ہوا کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں. حضور کی سرداری آسمانوں میں بھی ہے، کون و مکان میں بھی ہے، وہاں بھی حضور کے وزیر ہیں، وہاں بھی ان کی سرداری ہے، یہاں بھی ان کی سرداری ہے. اللہ نے ایسی عظمت اور شان عطا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تجھے خالق نے طرح بنایا ایسا، تجھے خالق نے طرح بنایا. یوسف کو تیرا لب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا لب دیدار بنایا. سبحان اللہ. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو اس ذات پر کیوں درود نہ پڑھیں، اس ذات پر کیوں سلام نہ پڑھیں کہ جن کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا، جن کی خاطر سب کچھ بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کی وجہ سے تو سب کچھ ہے. اور اسی لیے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک اور حضور سے اظہار محبت کرنا چاہیے. یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں. آقا کے لیے سب کچھ قربان ہونا چاہیے. ایک مومن کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آئیے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. سنا ہے بارش کے وقت ایک خاص درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ کون سا درود پاک ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی ایاز بھائی، بارش کا درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یہ درود پاک انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اس میں یہ التجا کی گئی ہے کہ اے اللہ
ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرما. تو انشاءاللہ الکریم اس درود پاک کو پڑھ لیا کریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. ایک اور کال دیجیے گا. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں بارش کا ذکر ہو. چلے بھائی نعت خواں اسلامی بھائیو ایسا کوئی شعر جس میں لفظ بارش آتا ہو. ہم ذرا کال لیتے ہیں جب تک آپ سن لیں, جب تک سوچ لیں. ایک اور کال لے رہا ہوں جی. تم بہار باغ عالم، تم نوید ابن مریم، تم پہ قرباں سارا عالم، آدم و اولاد آدم. اس شعر کی وضاحت کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شعر ویسے ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اس شعر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کی شان کو بیان کرے, کہتے ہیں تم بہار باغ دو عالم، تم نوید ابن مریم. یا رسول اللہ آپ دو عالم کی بہار ہیں اور آپ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری ہیں. تم پہ قربان سارا عالم، آپ پر سارا عالم قربان. یہی نہیں آدم و اولاد آدم، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اور آپ کی اولاد بھی قیامت جتنی آئے گی سب آپ پر قربان. یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی عرض کرے آپ کا یہ پورا سلام ہے یا نبی سلام علیہ کا. اس کے ساتھ ہی آپ نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کو یوں ذکر کیا. جی حضرت بارش والا شعر. برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں. وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں, اس میں 4 اشعار اور اس کی وضاحت کو ہم شامل کریں گے. یا نبی سلام علیکہ. جی ہمارے سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوتے ہیں. پہلے ہم شعر دکھاتے ہیں, اس شعر کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی میں اسے پڑھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر شعر کو مختلف طرز میں پڑھا جائے. دکھائیے گا پہلا شعر. جی گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قصیدہ درود کا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. قصور کہتے ہیں گناہوں کو، کوتاہیوں کو. غفور بخشنے والے، عفو معاف فرمانے والے. نبی پاک علیہ السلام کی صفاتی نام ہے. تو عرض کریں یا رسول اللہ میرے قصور اور خطا اور گناہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، مگر آپ تو غفور ہیں بخشنے والے اور آپ تو عفو ہیں معاف فرمانے والے ہیں. جب آپ عفو و غفور ہیں بخش دو جرم و خطا. میرے جرم و خطا، میرے جرم و خطا کی کیا حیثیت؟ بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. بخش دو جرم و خطا یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں درود. گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، تم ہو عفو و غفور. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. اگلا شعر. جی ایاز بھائی شعر پڑھیے اور اس کی وضاحت بھی فرمائیے. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کرو رو درود. سبحان اللہ. اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں سمجھیے کہ ایک محاورہ ہے، سینہ کے ہیں داغ داغ.
یعنی کہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ گناہوں سے جو ہے وہ سینہ داغدار ہو چکا ہے، دل جو ہے وہ کیا نام ہے گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے۔ حضور آپ کے شہر مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی نظر عنایت میں بھی بڑی شفقت اور مہربانی ہے، لیکن آپ جس شہر میں ہیں اس کی سوا نہیں، اس کی ہوا میں بھی بڑی عظمت اور شان ہے۔ حضور اگر کوئی طیبہ سے ایسی ہوا چل جائے، کوئی ایسی رحمت کی ہوا چل جائے کہ وہ میرے دل کے سارے گناہوں کو دھو دے اور دل کو باغ باغ کر دے، شاد اور آباد کر دے، جو گناہوں کی آلودگیوں کے سبب دل داغدار ہو چکا ہے، حضور طیبہ سے کوئی ایسی ہوا آئے جو میرے سارے گناہوں کو دھو ڈالے اور سینے کو دل کو صاف ستھرا اجلا کر دے، باغ کی طرح چمکدار کر دے، حضور تم پہ کروڑوں درود، ایسی ہوا بھیج دیجئے، کوئی ایسی رحمت کی ہوا چل جائے جو سارے گناہوں کو دھو ڈالے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا، دوسرا ہے کہ یا رسول اللہ دنیاوی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں کی وجہ سے سینہ میرا داغ ہوتا ہے، پریشان ہے یا رسول اللہ، ایک طرف عادائے دیں ایک حسد حاسدی، آپ بس اپنی کرم کی ہوا بھیج دیجئے تاکہ اس سینے میں داغ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، زخم آ رہے ہیں، یہ زخم میرے ختم ہو جائیں، بس میں آپ کی طرف سے چلنے والی رحمتوں کی ہواؤں کی برکت سے اپنے سارے معاملات کو آگے۔ مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینے میں۔ سینہ کے داغ داغ، سینہ کے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے داغ داغ، سینہ کے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ تیسرا شعر، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا کہہ رہے ہیں ایاز بھائی؟ واہ واہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر۔ محسن بھائی، خلق کے حاکم ہو تم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کے حاکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہے وہ ساری خلقت پر چلتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپسی معاملات میں حکم نہ مان لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ مان لے۔ ایک بات، دوسری بات جب وہ سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ رسول کے حکم سے جو وہ انحراف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائے۔ اس بات کی طرف اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی کی طرف آگے اشارہ فرمایا تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اب خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی طرز ہے، کیا بات ہے۔ چلیے، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ جی ایاز بھائی۔ جائیں نہ جب تک غلام، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا اظہار ہو رہا ہے
کہ سبحان اللہ جب تک آپ دیکھیے محسن بھائی یہاں بڑا زبردست جو ہے وہ کیا نام ہے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اور طفیل اس امت کی بھی عظمت اور شان کا اظہار ہو رہا ہے بالکل کہ آپ دیکھیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے آخری امت ہے، بالکل امتوں میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن سبحان اللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ اللہ، اور اس وقت تک جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہ جائیں گے سب پر خلد کا داخلہ حرام، خلد کہتے ہیں جنت کو، مطلب یہ کہ جب ساری امتوں پر جنت کا داخلہ حرام رہے گا جب تک میرے آقا کے غلام نہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ جنت ملک ان کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو مالک جنت ہیں ان کی امت پہلے جائے گی تو پھر دیگر جائیں گے نا۔ سبحان اللہ، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، ملک تو ہے آپ کا آقا، ملک تو ہے آپ کا آقا، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، جب جنت میں جانے کا حکم ہو تو ہم گناہ گاروں کو بھی داخل خلد فرما دیجئے گا۔ ملک تو یا رسول اللہ جنت بھی آپ کی اور ہم بھی آپ کے ہیں، جب آپ کے ہیں تو آپ کرم فرمائیے گا اور ہمیں بھی جنت میں داخلہ دلوا دیجئے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قدر، ربنا علاك قدر، يا ختام الأنبياء، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، استفل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب کے جو غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.